یہ کیا ہے جی؟ یفعلو، یا کے اوپر زبر ہے، یفعلو یہ معروف ہے، میں ساتھ لکھ بھی لیتا ہوں، یہ معروف ہے۔ معروف کا کیا مطلب؟ کہ یفعلو کا مطلب ہوگا وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، کون جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ اب مجہول کیسے بنائیں گے؟ بس پہلے حرف کے اوپر آپ نے زبر کی جگہ پیش لگانی ہے، کسی بھی مضارع کے سیغے کے پہلے حرف میں اگر آپ پیچھے پیش لگا دیں گے، یہ معروف سے مجہول بن جائے گا، اور مجہول کا میں نے بتا دیا کہ آپ کو ایک بات کا پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں، میں یفعلو معروف ہے نا، یعنی پتہ ہے، آپ نے اس کے بعد یہ لفظ کہنے ہیں، چونکہ آپ علم سیکھ رہے ہیں، آپ دین سیکھ رہے ہیں، آپ علماء کی صف کے اندر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، 2 سالہ درس نظامی عالم دین مختصر کورس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء باتیں تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، آپ لوگ مختصر باتوں کا آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، چونکہ آپ سیکھ رہے ہیں، تو صرف نف کیے بغیر آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یفعلو معروف کا صیغہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ اب میں اس کو مجہول کیسے بناؤں گا اسی لفظ کو؟ کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کبھی آپ مجہول کرتے ہیں کبھی معروف، تو عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ مجہول کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، ہم اسی طرح لکھیں گے، لیکن یہ یا، یہ فا، اب یہاں یا کے اوپر میں زبر نہیں لگاؤں گا، فتحہ نہیں لگاؤں گا، بلکہ ضمہ لگاؤں گا، یعنی کہ پیش، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ یو فالو ہو گیا، اب یہ مجہول ہے بھائی، یہ دیکھیں، یہ یو فالو جو ہے نا، یہ والا یہ مجہول ہے، یا فالو کا مطلب ہوگا وہ کام کرتا ہے یہ کرے گا۔ اب یو فالو مجہول کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کام کر وہ اس کو وہ کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اس کا کام ہوتا ہے یا وہ کام کیا جائے گا، یو فالو، یا فالو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، یو فالو وہ کام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ دیکھیں بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ مجہول ہے نا، تو مجہول کا مطلب یہ ہے کہ بات کی سمجھ نہ آئے، مجہول بات ہے۔ اسی طرح یفعلانی، ہر سیغے کے شروع میں آپ پیش لگاتے جائیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلون، بس بہت آسان ہے، معروف کے شروع میں آپ پیش لگا دیں گے تو معنی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ آج آپ کا صرف کا صرف کا سبق تھا کہ ماضی سے پہلے مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ 4 حروف ہیں، رفع عطین، پھر آپ نے معروف مجہول پڑھا کہ مضارع مجہول وہ ہوگا کہ پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگی، فتحہ ہوگی، مجہول کی پہچان کیسے کریں گے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ مضارع کے شروع والے پہلے حرف کے اوپر پیش ہوگی، یفعلو، یسمعو، یفتحو، یہ جتنے بھی حروف ہیں پہلے حرف پر پیش ہوگی، تو آپ سمجھ جائیں گے یہ مضارع تو ہے، چونکہ 4 علامات میں سے ہے، حمزہ، تا یا نون آج آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ پیش ہے، تو لہٰذا یہ مضارع ہے لیکن مجہول ہے، مضارع ہے لیکن معروف ہے، تو یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو یا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، رفع تعین میں سے مضارع شروع میں آ رہا ہے، حمزہ کدھر آ رہا ہے؟ تو جب دیکھیں میں کہوں گا افعلو، مضارع کا سیکھا ہے نا، افعلو، میں کام کرتا ہوں یا کام کروں، حمزہ بھی آ گیا۔ اب آپ کہیں گے نون کہاں سے آ گیا؟ نون کہاں پہ آئے گا؟ اتینا، 4 حروفوں میں سے، تو میں آخری حرف کہوں گا جمع متکلم، نفعلو، ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے، نسمعو سین کے ساتھ، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نفتحو، ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے، یا ہم فتح کرتے ہیں یا کریں گے، نکسبو، ہم کماتے ہیں یا کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح نقرأو، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، اسی طرح نأکلو، ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے سیغے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ صرف کا سبق اتنا اہم ہوتا ہے نا، اگر آپ قرآن پاک میں سے ان کو یاد کر لیں، اگر آپ کو اس کی سیغوں کی سمجھ آ جائے، تو آپ کے لیے اردو معنی کرنا عربی سے کوئی مشکل نہیں رہے گا، آپ کو کسی موبائل کی، کسی ترجمے والے قرآن کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا۔ اس لیے صرف کا جو میں سبق دیتا ہوتا ہوں نا، اس کو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں، جو میں آپ کو کل میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھایا، تعوذ، تسمیہ میں نے پڑھایا، بالفرض محال کسی لفظ کا آپ کو مطلب بھول بھی گیا، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، فوراً کھولیں موبائل، نہیں تو جو کتاب سبق آپ نے لکھا ہوا وہ کھولیں، کسی سے پوچھ لیں، آپ کو آ جائے گا۔ لیکن صرف نو کا سبق پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا نا، یہ جو میں پڑھاتا ہوں نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی اس میں سبق کو غور سے سنا کریں، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک کھولیں گے، کہیں آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، کوئی ترجمے والا قرآن تفسیر اردو والا نہیں ہے، آپ عربی سے خود بنائیں گے، سوچیں گے تھوڑا سا، یار یہ مونس کا سیکھا آ رہا ہے مذکر کا، یہ واحد متکلم کا آ رہا ہے یا جمع متکلم کا آ رہا ہے، یہ مخاطب کا سیکھا آ رہا ہے یا کسی غائب کا آ رہا ہے، آپ سوچیں گے، آپ کو خود مانا آ جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا اس کا سبق ہے، یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، میں اس کی مزید تفصیل اور اس کی اردو معنی میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اب آگے چلتے ہیں اس کی طرف، ترجمے والے سبق کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، کل ہم نے تعوض اور تسمیہ کا ترجمہ پڑھا تھا، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ تعوض، میں نے ساتھ کہا تھا اس کو انگلش کے اندر بھی آپ یاد کریں، تاکہ کسی جگہ پہ آپ کو مثال کے طور پہ کسی نان مسلم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کسی انگریز سے، تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی عربی اردو کو، نہ میں عربی پڑھنے پہ قادر ہوں، نہ میں اردو پڑھنے پہ قادر ہوں، تو مجھے آپ کیا کریں جی، اردو کے اندر سمجھائیں، تو آپ اس کو نہیں، سوری، انگلش کے اندر سمجھائیں، وہ انگلش بولنے والا ہے، تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے پہلے کلمے کا، دوسرے کلمے کا تعوض اور تسمیہ کا انگلش کے اندر بھی آپ کو آنا چاہیے، عربی کے اندر تو آپ سب کو یاد ہے، اردو کے اندر بھی اس کا معنی ترجمہ آپ کو یاد ہے، انگلش کے اندر بھی یاد کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میں نے پڑھ لیا تھا۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان مردود، شیطان سے، کون شیطان؟ الرجیم مردود، شیطان مردود سے، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو کون اللہ، اب آگے جواب آئے گا، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب میں نے آپ سے کل ایک بات کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات، میں نے کہا کہ بسم اللہ کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، دیکھو، بسم با کا مطلب ہے ساتھ، با کا مطلب ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہے اس نام، اللہ کا مطلب ہے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، عربی کی اردو کی اصل میں کیا بنتی ہے عربی کی اردو؟ کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اب سننا، یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب یہ جو آپ ساتھ بچوں سے بھی سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے ہیں، ہر پڑھے لکھے طالب علم سے آپ سنتے ہیں کہ وہ معنی یہ کرتا ہے شروع کرتا ہوں، حالانکہ شروع کرتے ہوں کی عربی نہیں ہے بسم اللہ میں، شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اس کی عربی نہیں ہے بسم اللہ میں، پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں؟ اس کا جواب آج آپ نے یاد رکھنا ہے، اور چونکہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کسی سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ چلو مجھے بسم اللہ کا ذرا معنی تو سناؤ، وہ کہے گا بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، فوراً اس کو پکڑ لیں، بولیں کہ یہ شروع کرتا ہوں کی عربی کہاں ہے، عربی لفظ کہاں ہے کہ جس کا معنی تم نے یہ کیا کہ میں شروع کرتا ہوں؟ تو آج آپ صرف اور نحو کا فائدہ محسوس کریں کہ کتنی اہم کتابیں ہیں، کتنے دو علوم تکڑے قسم کے علوم ہیں۔ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں، شکر ہے مجھے یاد آ گیا، نہیں تو میں آگے سورہ فاتحہ کو شروع کرنے والا تھا، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں کا معنی، دیکھیں ایک قاعدہ بنیادی طور پہ ذرا یاد رکھنا ہے آپ نے، بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کہ مثال کے طور پہ یہ ہے نا، دیکھیں آج آپ ایک لفظ سمجھیں کہ با جو ہے نا، بسم اللہ، یہ جو با ہے، یہ با ہے جو با با، یہ با حروف جارہ میں سے ہے، یہ حروف جارہ ہے، مجھے آپ نے گروپ میں یاد کروانا ہے کہ میں نے حروف جارہ کا معنی اور حروف جارہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لازمی مجھے سبق کے بعد یاد کروانا ہے۔ جارہ، حروف جارہ 17 ہیں، میں لکھ لیتا ہوں، 17 حروف جارہ، یعنی 17 حروف ایسے ہیں جنہیں جارہ کہتے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے آپ سے کہا تھا زیر کو کیا کہتے ہیں جی؟ زیر کو جر، زیر کو جر کہتے ہیں، یہ جو 17 حروف ہیں، یعنی جو میں آپ کو لکھ کر بھیجوں گا، ان میں سے میں نے، فی، عن، الا، علا، حتی، ثم، یہ سارے حروف آپ نے قرآن پاک میں پڑھے ہوں گے، بار بار آپ نے پڑھے ہوں گے، سورہ فاتح میں بھی آئیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ میں بھی ہیں، بہت زیادہ حروف جارہ ہیں، من،
عن فی عن لا حتی الا، یہ سارے حروف 17 میں آپ کو لکھ کے بھیجوں گا، یہ 17 حروف جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں حدیث میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑا اہم سبق ہے آج کا۔ با بھی حروف جارہ میں سے ہے، با، تا، کاف، یہ سارے حروف جارہ ہیں، 17 حروف ہیں حروف جارہ، ان میں سے ایک حروف ہے با، یہ جو آیا ہے، یہ ان کا مقصد لانے کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے بعد والے اسم کو نیچے زیر دیں گے، جس حرف کے شروع میں بھی یہ آ جائیں گے، آنکھیں بند کر کے دیکھیں، یا آنکھیں بند کر کے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں بند کر کے یہ جواب دیا کریں کہ بھائی اگلا حروف ہمیشہ زیر والا ہوگا۔ اب دیکھو با حروف جارہ آ گیا نا، اب دیکھو مل اور اللہ کے نام کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے یہاں اللہ کے نام کے اوپر زبر یا پیش کیوں نہیں ہے، یا اسم با کے بعد جو عرف ہے اس کے اوپر زیر کیوں نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ کیونکہ اس کے شروع میں حروف جارہ آ چکا ہے، اس کے شروع میں حروف جارہ میں سے ایک حرف یعنی با آ چکا ہے۔ 17 حروف جارہ میں سے جب کسی بھی حرف کے شروع میں آئیں گے، آپ سمجھ جائیں کہ اگلا حرف کے نیچے زیر ہوگی، اللہ کے نام کی زیر ہے، بسم اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، غور سے دیکھنا ہے، یہ با ہو گیا جار، یعنی رف جارہ، با ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صرف نحو کی زبان میں جار، یعنی با جار۔ اب اگلا جو ہوگا اس سے کہیں گے مجرور، دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا زیر کو کہیں گے کسرہ، اور جس حرف کے نیچے ہوگی زیر اسے کہیں گے مکسور، اس طرح ہم نے کہا تھا جس حرف کے اوپر ہوگی زبر، اس کے بعد اور اس حرف پورے کو کہیں گے مفتوح، جس حرف صرف پیش کو کہیں گے ضمہ، اور جس حرف کے اوپر پیش ہوگی اس کو کہیں گے مضموم۔ اسی طرح دیکھیں، با آ گیا جار، اب اس کے بعد والا اسم یعنی جس کے نیچے زیر لائی گئی ہے جارہ کی وجہ سے اسے کہیں گے مجرور۔ اب یہ ہو گئے جار مجرور، کیا ہو گیا جی؟ جار مجرور۔ یہ جار مجرور جو ہیں یہ مل کر کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے متعلق اردو کا لفظ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے متعلق ہے، یہ بات یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ فلاں کے متعلق ہے، یہ جو میں آج آپ کے ساتھ یہ قاعدہ شیئر کر رہا ہوں یہ نحو کے متعلق ہے۔ متعلق سمجھ دینا، کسی اور کی طرف اضافت کر دینا۔ اب دیکھیں، اہم سبق جو میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں، جار مجرور ہمیشہ کسی فعل کے متعلق ہوں گے، اسم نہیں، حرف نہیں، تین چیزیں ہیں نا، اسم فعل حرف، فعل کے متعلق ہوں گی۔ اب دیکھو اسم، اسم ہے، اللہ کا نام بھی اسم ہے، پہلے بھی اسم ہے، اب اس میں فعل نہیں ہے، تو میں ہم نے کیا کہا؟ جار مجرور تو کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی جار مجرور کو کسی نہ کسی فعل کے متھے آپ نے لگانا ہے، کسی نہ کسی پہ اس کو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ اب فعل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوری بسم اللہ میں کوئی فعل نہیں ہے، اب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ہائیڈن ورب، یعنی وہ فعل جو چھپا ہوا ہے، کہاں چھپا ہوا ہمیں ماننا پڑے گا، یہی تو نحو کا مقصد ہے، نحو کی ایجاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیچیدہ بات آپ سنیں گے۔ اب دیکھیں، بسم اللہ کے شروع سے پہلے یہ، یہاں پہ کوئی آپ کو فعل نظر آ رہا ہے؟ کوئی فعل نہیں ہے، یہ جو تیر میں نے لگایا ہے کوئی فعل نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پہ ایک فعل مانیں گے محذوف، یعنی حذف کیا ہوا چھپا ہوا فعل، اور وہ کیا ہے؟ ابتدیو، وہ ہم کیا مانیں گے؟ ابتدیو یا اشرعو، یہ دیکھیں، اب یہ لائن لگ گئی ہے، اب تدیو، یا ہے، اچھا یہ اب تدیو، اب اب تدیو، اب تدیو اردو لفظ اردو کی طرح ہے، میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، کیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کیا شروع کرتا ہوں؟ جو بھی کام آپ کریں، آپ کھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھیں، یعنی میں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، آپ پی رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں پی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر کے میں پی رہا ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، کیا؟ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو شروع کرنے کی اردو ہے یہ آپ نے کہاں سے لائی؟ فعل محذوف سے، یہ میں لکھ لیتا ہوں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بات بتائی نہیں گئی آپ کو، یہ بہت اہم بات ہے، میں ابھی آپ کو ایک اور بات بتاتا بھی ہوں۔ یہ خا ہے، آگے دال ہے، یہ واؤ ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے آ گیا فا، بہت اہم سبق ہے، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، امپورٹنٹ لیسن ہے یہ لائن لگ جاتی ہے ایک، فعل محذوف یہ یعنی بسم اللہ، میں کل آپ سے پوچھوں گا یہ والا سوال، میں سب سے سنوں گا انشاءاللہ، کہ مجھے بتائیں کہ یہ شروع کرتے ہوئے کہ عربی آپ نے کہاں سے لائی، آپ کہیں گے یہ جواب دیں گے، سن لیں کہ استاد جی یہ بسم اللہ کے شروع میں کے بسم اللہ جار ہے، یہاں با حرف جار ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم آگے آ رہا ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، جار مجرور
کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، اب لفظوں میں فعل نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فعل نہیں ہے، اس لیے ہم بسم اللہ سے پہلے ایک فعل مانیں گے محذوف، محذوف کا مطلب ہے حذف کیا ہوا، ختم کیا ہوا فعل ہے لیکن ختم کیا گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ابتدیو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشرعو، میں شروع کرتا ہوں، ابتدیو میں ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اب آگے اردو شروع ہوگی، تو آپ کہیں گے جی ایک فعل ہے لیکن فعل محذوف ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کل آپ مایوس نہیں کریں گے، مجھے سنائیں گے۔ اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف، یہ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس کا ضرور بتاؤں گا کہ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں ہم کسی بھی شخصیت کا انشاءاللہ کبھی ان 2 سالوں میں نام نہیں لیں گے، لیکن جو فتنہ اٹھتا ہے نا دنیا میں، تو علماء سارے ایک طرف ہوتے ہیں اس فتنے کے خلاف۔ اب دیکھیں جس طرح انجینئر علی مرزا تھا، آپ نے یوٹیوب پہ فیس بک کے اس پہ آپ نے اس کے کثرت کے ساتھ بیان سنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ادب کے ساتھ نام لیں گے، ہم کسی اب دیکھیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے علماء اس کے مخالف ہیں، کیوں ہے؟ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پراپر کسی سے علم سیکھا نہیں ہے، اور آپ کے پاس بنیادی علم بھی نہیں ہے کس چیز کا؟ صرف اور نحو کا، اور آپ اتنے بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بنیادی علوم کا بھی علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جب ان سے سوال کیا گیا، علی بھائی سے، علی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ بسم اللہ یہ شروع کرتا ہوں، یہ اس کا کہاں ہے، ان کو اس چیز کا بھی جواب نہیں آیا۔ اب دیکھیں دو باتیں، ہم ان پہ الزام نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے اب دیکھیں مجھ سے بھی آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھے سورہ اخلاص کا بھی معنی نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عالم ہی نہیں ہوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بھئی اتنی بنیادی بات بھی آپ کو نہیں آئی؟ جب آپ اتنا بڑا لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں، تو چھوٹا بنیادی علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سکھائی تاکہ آپ کو اتنا علم ہو، کوئی آپ سے پوچھ سکے کہ کیا سیکھا، تو آپ اس کو یہ کہہ سکیں کم از کم اتنی صرف نہ آتی ہے کہ بسم اللہ کا معنی الحمدللہ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو کل کی چونکہ چھٹی یافتہ اتوار 2 دن، تو آج ہم پوری سورہ فاتحہ کا صرف لفظی مطلب پڑھیں گے، اس کی تفسیر انشاءاللہ سوموار والے دن کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج وقت چھاٹ ہے، تو اس لیے ہم صرف ترجمہ کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو، الفاتحہ یعنی کھولنے والی، فتح مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، سورۃ الفاتحہ یعنی کھولنے والی سورت۔ کیوں کہا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کو آگے کھول رہی ہے؟ پہلی سورت ہے نا، تو قرآن پاک کی 113 صورتیں اس صورتوں کے بعد ہیں، تو اس لیے اس کا مطلب ہوگا کھولنے والی صورت۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، بہت زیادہ نام ہیں، سورہ شفا بھی اسے کہتے ہیں، چونکہ آپ جب بھی کسی کے بعد دم ڈلوانے جاتے ہیں، اگر صحیح عقیدے والا ہوگا، اچھا عالم ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی وہ اپنا انتر منتر شف کلندر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے منتر پڑھ دیں، لیکن قرآن پڑھ کے پھونکنا چاہیے۔ آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے، شوہر بیمار ہے، والد بیمار ہے، کسی کا کوئی بھائی بیمار ہے، تو کسی کے پاس دم ڈلوانے جائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن کوشش کریں خود پڑھیں، کیونکہ وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو اس کی جگہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے قرآن اللہ نے آپ کے لیے نہیں اتارا؟ تو آپ پڑھ کے کیوں نہیں پھونکتے؟ اس سے کیوں پھنکوا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال اس کی صورتوں کے بہت سے نام ہیں، مشہور نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر آپ نماز میں کھڑے ہو کے جب یہ صورت پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے ایک طرح کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آج صرف لفظی مطلب کریں گے۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اچھا لام بھی رفع جارہ میں سے، دیکھیں اللہ کے نیچے کیا آگی؟ زیر، للہ، لام رفع جارہ میں سے ہے نا، اپنے اسم کو زیر دے گا، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اچھا لام، فی، من، ثم، حتی، ان لفظوں کا مطلب کیا ہوتا ہے میں لکھ کے بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، کون اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن، جو مہربان نہایت مہربان، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، یومن کہتے ہیں دن کو، الدین کہتے ہیں جزا کو، یوم الدین روز جزا کا، یعنی روز جزا کا کیا؟ انعام والے دن کا۔ انعام والا دن کون سا ہے؟ آخرت کا دن ہے، یہاں دنیا میں آپ کمائی کریں گے، آخرت میں آپ کو اس کا انعام ملے گا، دنیا پہ آپ مزدور بن کے مزدوری کریں گے، آپ کو اس کی دیہڑی نقدی مزدوری اللہ آخرت کے اندر دے گا۔ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے؟ ایاکا، تجھ ہی سے، یہاں بھی ایک بڑا زبردست قسم کا نحوی قاعدہ ہے، کل بتاؤں گا۔ ایاکا، تجھ ہی، تیری ہی، ایاکا، تیری ہی یا تجھ ہی سے، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو عبادہ فعل ہے ماضی، اور
یا ابودو مضارع بن گیا، وہ عبادت کرتا ہی کرے گا. یا ابودانی وہ دو عبادت کرتے ہی کریں گے. یا ابودون وہ سب عبادت کرتے ہی کریں گے. تعبدو تم عبادت کرتے، تعبدانی تم دو، تعبدونا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھو صرف نحو کا پتہ چلا کتنا ضروری ہے. نعبدو شروع میں نون آگے جائے سمجھ جاؤ کہ سب کی بات ہو رہی ہے. ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم سارے عبادت کرتے ہیں، و ایاکا وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ انگلش میں اندر لفظ استعمال ہوتا ہے وہ. و ایاکا اور تیری ہی، نستعین اور تجھ، و ایاکا اور تجھ ہی سے یا تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین نون آ گیا، ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی امر کا صیغہ ہے، حکم کا. اہدی ہدایت دے، ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدنا ہمیں، چلا یا ہمیں ہدایت دے. الصراط صراط کہتے ہیں راستے کو، المستقیم سیدھا راستہ، یعنی دکھا دے ہم کو، یا بتا دے ہم کو، یا چلا دے ہم کو سیدھے راستے پر. سیدھا راستہ کون سا ہے بھائی، ہمیں تو نہیں پتا. آگے صراط الذین راستہ ان لوگوں کا. دیکھیں الذی وہ، اللذانی وہ دو، الذین وہ سب. صراط الذین راستہ ان سب لوگوں کا یا ان کا، انعمتا تو نے انعام کیا. تا آ گیا نا، تمہاری بات ہو رہی، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. ہم آگے پھر ضمیر آ گئی. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور لام لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں، نتھنگ کچھ بھی نہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نو. ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، راستے سے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو یعنی غصہ ہو گیا تھا، مراد یہودی ہے. ولا الضالین اور نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہو گئے تھے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا، اور یہاں اس سے آخر میں آمین بھی کہنا ہے، کیونکہ پوری میں نے کیا کہا تھا، سورت کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے. سورہ نام کا ایک نام، فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے. تو اس لیے اس سورت کو آپ نے لفظی ترجمے سے اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. لفظی کہتے ہیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ، دوسرا نام آپ نے سنا ہوگا با محاورہ. با محاورہ کہتے ہیں پوری آیت کا ترجمہ. جس طرح الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے، یہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے با محاورے سے. لیکن لفظی جو ہوتا ہے یہ سیکھنے والوں کے لیے اہم ہے، آپ نے سیکھنا ہے. تو مجھے امید ہے کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بلکہ کلاس تھوڑی سی لمبی بھی ہو چکی ہے، اور ہم بیچ میں رکے نہیں ہیں، سبق سنا نہیں ہے، تو اس لیے آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہے. صرف ناو کا دو سبق ہو گئے. ٹھیک ہے جی، سموار والے دن انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کر دی جائے گی. اعوذ باللہ، بسم اللہ، صرف کا سبق اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ زبردست قسم کا آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے نا، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بہت سکون آئے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیوں ضروری ہے، اللہ نے اس صورت کو کیوں ضرور کیا. باقی بھی تو 113 صورتیں تھیں، تو یہ ایک صورت 114 صورتوں کے لیے کھولنے والی ایک صورت ہے، اور 114 صورتوں کا خلاصہ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے. اس لیے یہ بہت کچھ اس کے اندر چھپا ہے. اگر اس ایک صورت کی تفسیر بیان کر دی جائے تو مہینوں بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ تھوڑے سے وقت کے لیے ملتے ہیں تو ہم مختصر بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت ہے، اجازت دیں مجھے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ صاحب. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.